بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کی کافی کچھ باتیں جو ابتدائی ہیں اسے پڑھنے کے بعد پچھلے 2 حلقوں میں ہم نے آپ نے علمی و دعوتی خیانت کے مظاہر، علمی و دعوتی خیانت کے مظاہر یعنی کچھ مثالیں، کچھ نمونے، جس سے پتہ چلے کہ لوگ کس کس طرح سے اور کس کس میدان میں علمی خیانت کر رہے ہیں، علمی دعوے داری کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے کا جو پہلا عنوان ہے فتوے میں علمی خیانت۔ فتویٰ، ظاہر ہے کہ فتویٰ بہت زیادہ اہم ہے، بہت ہی زیادہ حساس ہے، اور فتویٰ دینے کا جو میدان ہے بہت ہی زیادہ وسیع اور گہرے علم کی اس میں ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص فتوے میں علمی دعوے داری کرے، بلا علم یا کم علم کے ساتھ فتویٰ دے، تو ایسی صورت میں انسان اپنے لیے بھی حد درجہ نقصان دہ ہوگا اور دوسروں کو بھی حد درجہ نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ فتوے جیسے مسئلے میں علمی دعوے داری کرنا یا علم کی خیانت کرنا یہ سنگین مسئلہ ہے۔ اس سے سلف امت نے ہمیشہ ڈرایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث میں بھی اس کی سنگینی اور خطرناکی بار بار بیان کی گئی ہے، اور اس میدان یعنی میدان فتویٰ میں علمی دعوے داری کا جو موضوع ہے، اس پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کر رہے ہیں، اور کچھ باتیں اس سے پہلے ہم نے آپ نے پڑھا ہے، مزید کچھ باتیں ہیں جسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس درس پہ پڑھنا ہے۔ ہم نے آپ نے آخری بات جو پڑھی ہے وہ حافظ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں، اور اس کے بعد آج جو آپ کے سامنے باتیں رکھنی ہیں وہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے الاعتصام کی جلد 2 صفحہ نمبر 172 سے 175 میں بڑی اہم اور قیمتی باتیں نقل کی ہیں۔ تو ہم اسے سرسری طور پر پڑھ کر کے اور اس پر مختصر تعلیق لگا کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاعتصام کی جلد 2 صفحہ نمبر 172 سے 75 میں ایک عنوان قائم کرتے ہیں، ایک مبحث قائم کرتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں مبحث اہل قبلہ کے مابین اختلاف۔ اہل قبلہ کے مابین اختلاف یہ عنوان ہے، ہیڈنگ ہے، سرخی۔ اس کے تحت انہوں نے قرآن کریم کی سورہ ہود کی 2 آیتیں، مختصر ٹکڑا اس کا نقل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لوگ برابر اختلاف میں رہیں گے، لوگ برابر اختلاف میں رہیں گے، یعنی اختلاف کرتے رہیں گے، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان کے جن پر آپ کے رب کی رحمت ہو جائے، جن پر آپ کا رب رحم فرما دے، وہ بچ جائے گا اختلاف سے، ورنہ ہمیشہ لوگ اختلاف کرتے رہیں۔ تو یہ آیت کریمہ امام شاطبی نے نقل کی ہے اس عنوان کے تحت، اہل قبلہ کے درمیان اختلاف۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام شاطبی لکھتے ہیں، کیا ہے؟ مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ آیت کریمہ میں اختلاف کرنے والوں سے مراد اہل بدعت۔ آیت کریمہ میں اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ اس سے مراد اہل بدعت ہیں، اور جن پر آپ کے رب کی رحمت ہوئی ہے ان سے مراد اہل سنت ہیں۔ یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ذکر کی، اور یقیناً یہ سلف صالحین کے ہاں ایک بڑی تعداد، جیسا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ کہتی کہ اختلاف بدعت کی وجہ سے ہے، اختلاف کرنے والے اہل بدعت، اور جو اختلاف سے بچنے والے ہیں وہ اہل سنت ہیں، اور انہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے انسان اختلاف سے بچتا ہے، اللہ کی رحمت سے انسان اتفاق
اور اتحاد پر رہتا ہے۔ اتحاد و اتفاق سے مراد جسمانی میل جول نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں پہلے جو اس سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف سے بچنا، اتحاد کرنا، یعنی اللہ کی توحید پر سب قائم رہیں، اللہ کے نبی کی سنت پر سب قائم ہوں، نبی کے صحابہ کے طریقے پر سب قائم ہوں، سب کا یہی راستہ بن جائے کہ نجات کے لیے اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کا طریقہ، سلف صالحین کا اسوہ، یہی ہمارے لیے آئیڈیل۔ یہ سب کا اگر سب اسی راستے پر چل پڑیں، علم کے طور پر، عمل کے طور پر، دعوت کے طور پر، تو اسی کا نام اتفاق ہے، اسی کا نام اتحاد ہے۔ تو اتحاد، اتفاق جیسے پیارے پیارے الفاظ، جن الفاظ کو سن کر کے حد درجہ قلب میں اطمینان اور راحت کا احساس ہوتا ہے، ان الفاظ کو لوگوں نے صرف ظاہری الفاظ بنا رکھا ہے، ان کے معانی کو بس یوں ہی ظاہری معانی کی حد تک رکھا ہے، اس کی عملی تطبیق دکھائی نہیں دیتی ہے عام طور پر۔ تو یہ ہے۔ اچھا، ایسے ہی اب یہاں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ، یہ آیت کریمہ تمہارے سامنے ہے۔ ایسے ہی اہل سنت اور اہل بدعت کے بارے میں وہ تفسیر بھی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کریمہ کے بارے میں آئی ہوئی ہے، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے قیامت کے دن سیاہ اور کالے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طبقوں کا انجام بیان فرمایا۔ جو کالے چہرے والے ہوں گے ان کا کیا انجام ہوگا، جو واضح روشن چہرے والے ہوں گے ان کا کیا انجام ہوگا، ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ بہرحال خاص بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جس میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے کالے، فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل السنہ و تسود وجوہ اہل البدعہ، اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک پیغام ہے، ایک کیا ہے؟ پیغام ہے۔ یہ معنوی بات ہے، یہاں کیا ہے؟ معنوی بات ہے اس آیت کریمہ میں۔ اتحاد اور اتفاق، اتحاد کہاں رہے گا؟ جہاں سنت رہے گی۔ اختلاف کہاں ہوگا؟ جہاں سنت سے نکل کر انسان بدعت میں چلا جائے گا۔ بڑی تعداد میں مفسرین اس بات کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ معنوی چیز ہے کہ اگر بدعت آئی تو آپ لاکھ فزیکلی، سماجی، سوشل اتحاد اتفاق کی بات کریں، لیکن دلوں میں کبھی بھی اجتماعیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کاروبار کے حساب سب اکٹھا ہو گئے، سوشل کام میں سب اکٹھا ہو گئے، ہے نا، کسی آفت مصیبت میں سب اکٹھا ہو گئے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے لگے، لوگ اناج اور غلے کا انتظام کرنے لگے، کپڑے قلم کا استعمال، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اندر اس کا راستہ الگ ہے، 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 یہ بدعت پر چل رہا ہے، وہ سنت پر کاربند ہے، تو کہاں سے اتفاق ہوگا؟ تو یہ آیت کریمہ معنوی اثر بتلا رہی ہے کہ جو بدعتی ہیں وہ ہمیشہ اختلاف میں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یاد رکھیے۔ جب اللہ فرماتا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ اہل بدعت ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعت کے ہوتے ہوئے اتحاد ناممکن ہے۔ کہ اللہ فرماتا لا یزالون، ہمیشہ مسلسل برابر یہ سلسلہ چلتا رہے۔ صرف وہ بچیں گے اس سے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، یعنی سنت کی راہ پر آنے والے، بدعت سے دور ہٹ کے سنت۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ انجام بتلاتی ہے اور ظاہر کا اثر باطن پر، باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے، اس کا پیغام دیتی ہے۔ تو یوم تبیض وجوہ، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ چہرے سفید، کچھ چہرے کالے ہوں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ سنت والے ہوں گے، جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ اہل بدعت ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چہروں پر اثر کہاں سے آ گیا؟ چہرہ کالا گورا ہونا ہے کہ نہیں؟ یہ اس کا کیا تعلق ہے؟ بھئی ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رنگت بنائی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں ہوا ہے کہ
آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا تو اللہ عز و جل نے ساری زمین کی مٹی لی، اس میں کالی مٹی ہے، اس میں گوری مٹی ہے، اس میں سخت مٹی ہے، اس میں نرم مٹی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو آدم علیہ السلام کی امت میں یعنی نسل میں، ذریت میں، اس میں کچھ سیاہ فام ہیں، کچھ سانولے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ سخت مزاج کے ہیں، کچھ نرم مزاج کے ہیں، ہر طبیعت کے لوگ موجود ہیں۔ تو اس سے کوئی مسئلہ حق اور باطل کا جڑتا نہیں ہے۔ بھئی بہت سفید چہرے والا کافر، فاسق، باغی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا سخت دشمن ہو سکتا ہے، اور ایک سیاہ چہرے والا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بہت بڑا علمبردار اور نبی کی سنت اور سلف کے راستے پر چلنے والا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی طبعی یعنی فطری رنگت، سیاہ سفید ہونا، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ اگر اندر بدعت ہے، سنت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، تو ایک تو معنوی نقصان یہ ہے کہ کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، اختلاف ہمیشہ رہے گا، اور اس کا اندر کا ظاہری نقصان بھی دکھائی دے گا، کیونکہ اندر اگر بدعت ہے، عقیدہ، منہج، راستہ سنت کا نہیں ہے بلکہ بدعت کا راستہ ہے، تو ایسی صورت میں گرچہ خوبصورت چہرہ رہا ہو، گورا چہرہ رہا ہو، لیکن اس کے اوپر اس اندر کی نحوست کا اثر سیاہی کی شکل میں دکھائی دے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ یعنی اگر اندر غلط ہے، باطن اگر صاف شفاف نہیں ہے، تو اس کا اثر ظاہر پر بھی پڑے گا۔ اسی لیے اس سلسلے میں سلف صالحین کے بہت سارے اقوال ہیں، بہت سارے آثار ہیں۔ تو خیر وقت پر آئیں گی وہ چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ بھی ہم دوسرے موضوع میں ہیں اس لیے اس پر زیادہ وقت لگانا مقصود نہیں ہے۔ تو مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ آیت کریمہ میں اختلاف کرنے والوں سے مراد اہل بدعت، اور جن پر آپ کے رب کی رحمت ہوتی ہے اس سے مراد اہل سنت ہے۔ لیکن اس کتاب کی ایک اصل و بنیاد ہے جو سابق نوشتہ تقدیر کی طرف لوٹتی ہے، مطلق طور پر نہیں۔ اب یہ شیخ جہاں گفتگو کر رہے ہیں اپنی کتاب کی دوسری جلد کے اس صفحہ میں، وہ ایک لمبی گفتگو پہلے سے جڑی ہوئی ہے، بات سے جڑی ہوئی ہے، اس سیاق میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کی ایک اصل و بنیاد ہے۔ کتاب جو تحریر ہے اس کی ایک اصل و بنیاد ہے جو سابق نوشتہ تقدیر کی طرف لوٹتی ہے، مطلق طور پر نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اب کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے سوائے ان کے جن پر آپ کی رحمت ہو جائے، تو اب یہ بات تقدیر کے اعتبار سے بھی کہی جا رہی ہے جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ شیخ اشارہ کر رہے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم کے اتارے جانے کے ساتھ ساتھ عبارت تفسیر کی محتمل ہے، اور اس کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جان لیں کہ بعض کلی قواعد میں اختلاف اہل علم، اختلاف علم شریعت کے متبحرین، متبحر بحر کے معنی سمندر کے ہوتے ہیں، اور متبحر کے معنی ہوتے ہیں علم کی اتنی وسعت جیسے سمندر کے اندر پانی کثرت اور موجیں ہوتی ہیں، بالکل ہے سمندر جیسا علم جس کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس لیے جان لیں کہ بعض کلی قواعد میں اختلاف علم شریعت کے متبحرین، کلی قواعد یعنی کچھ ایسے پرنسپلز، کچھ ایسے قواعد، کچھ ایسے ضوابط جو کلی ہیں، یعنی عام قاعدہ ہے، عام قاعدہ ہے۔ کہتے ہیں ان میں اختلاف جو ہوتا ہے نا، وہ علم شریعت کے ماہرین، متبحرین ماہرین، اس کی اتاہ گہرائی میں غوطہ زنی کرنے والوں اور اس کے مراجع اور مصادر جاننے والوں کے درمیان جاری ہونے والے عادی امور میں نہیں ہوتا۔ یعنی بتانا بات کا خلاصہ کیا ہے؟ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض کلیات میں، اصولوں میں، قواعد میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ شریعت کے ماہرین، اس کا گہرا علم رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اور جو اس کے سورسز ہوتے ہیں، مراجع، کتابیں جہاں سے ان کا علم مطلب کشید کیا ہوتا ہے، لیا گیا ہوتا ہے، ان کے درمیان جاری، ان کے درمیان جو کچھ چلتا ہے عام مسائل میں وہ اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھار بسا اوقات کبھی کوئی اختلاف ہوتا ہے، ورنہ اصولوں میں، قواعد میں عام طور پر اختلاف
نہیں ہوتا ہے۔ اس کی دلیل شیخ کہتے ہیں یہ ساری باتیں جو چل رہی ہیں یہ امام شاطبی کی باتیں ہیں، امام شاطبی ہی کی باتیں چل رہی ہیں، اور ابھی یہ لمبی گفتگو ہے۔ کہتے اس کی دلیل یہ ہے کہ اس پر پہلے دور اور دوسرے دور کے زیادہ تر حصے کا اتفاق رہا ہے۔ اب پہلے دور دوسرے دور کو ہم دیکھتے ہیں تو اتفاق ہی ملتا ہے نا، آغاز کا جو دور ہے قرن اول، قرن ثانی وغیرہ، تو اس میں پہلے اور دوسرے دور کے زیادہ تر حصے کا اتفاق رہا ہے۔ در حقیقت ان کا اختلاف اس قسم میں واقع ہوا ہے جس سے ابھی فراغت ہوئی ہے، یعنی شیخ نے اس سے پہلے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں اور بتا کر کے فارغ ہوئے ہیں، یعنی کمپلیٹ کیا ہے، اس کے بعد یہ بات شروع ہوئی ہے جو ابھی چل رہی ہے۔ تو شیخ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں پہلے بات ہو چکی ہے جس سے ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں، اب وہ باتیں یہاں پر نہیں نوٹ کی ہوئی ہیں، وہ باتیں یہاں پر نہیں ہیں کہ در حقیقت ان کا اختلاف اس قسم میں ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں بلکہ مذکورہ صفت کا ہر اختلاف جو اس کے بعد واقع ہوا ہے اس کے درج ذیل 3 اسباب ہیں جو کبھی سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، تینوں اسباب ایک ساتھ میں پائے جاتے ہیں، کبھی 3 اسباب میں سے کوئی ایک سبب، کبھی 2 سبب اور کبھی تینوں سبب پائے جاتے ہیں۔ اس میں اصل بات اب آ رہی ہے جس کو بیان کرنے کے لیے شیخ نے یہ بات لکھی ہے۔ پہلا سبب یہاں سے علمی دعوے داری، علمی خیانت، دعوتی خیانت کو سمجھنا ہے ہمیں۔ پہلا سبب یہ کہ انسان خود سوچے یا اس کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے۔ اختلاف کیوں ہوتا ہے معلوم ہے؟ کہتے ہیں اس کے کئی اسباب ہیں، یہ پہلا سبب دیکھیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ انسان خود سے سوچ لے یا لوگ اس کے بارے میں سوچیں۔ کیا سوچیں؟ کہ وہ اہل علم اور دین میں اجتہاد کرنے والوں میں سے ہے۔ کوئی آدمی آ جائے اور سوچے کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں، میرے پاس تو اتنی نالج ہے، میرے پاس یہ کوالٹی ہے، میں تو یہ کر سکتا ہوں، میں تو یہ کر سکتا ہوں، میرے جیسا کسی کا لیکچر نہیں، میرے جیسا کسی کا مطلب وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، اوریٹ نہیں کر سکتا، یا لوگ اس کے بارے میں یہ طے کر لیں کہ اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے۔ یہ پہلا سبب ہے۔ 3 سبب ہیں، لیکن 3 سبب میں سے شیخ نے صرف پہلے سبب پر گفتگو کی ہے، یعنی گفتگو تینوں سبب پر ہوگی کتاب کے اندر، لیکن جس موضوع کا تعلق ہماری اس کتاب سے ہے وہ پہلے والی بات ہے اور اسی کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو فساد کہاں سے آتا ہے، بگاڑ کہاں سے آتا ہے، بدعت کہاں سے آتی ہے، اس کے 3 اسباب ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان خود سوچے یا لوگ اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ اہل علم میں سے ہے۔ کس میں سے ہے وہ؟ اہل علم میں سے۔ اب ایک متعالم ہو اپنے آپ کو عالم سمجھے، ایک علم والا نہیں اپنے آپ کو عالم سمجھے۔ ایک آدمی کے پاس فقہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو فقیہ سمجھے، ایک آدمی کے پاس علم حدیث نہیں اپنے آپ کو حدیث والا سمجھے، ایک آدمی کے پاس علم کی اتنی گہرائی نہیں ہے اپنے آپ کو مسائل میں جواب دینے کا اہل سمجھے، سوالات کے جوابات دے، اور وہ بھی بلا تعنی، بلا تریس جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کوئی ٹھہراؤ نہیں، کوئی سنجیدگی نہیں، کوئی احساس ذمہ داری نہیں کہ غلط صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ کتنا زیادہ سنبھال کے، بچ کے اور ایک دم پھونک پھونک کے جسے قدم رکھنا کہا جاتا ہے نا، کہ مسئلے ہیں اس میں کون سا لفظ استعمال کیا جائے، کون سی تعبیر استعمال کی جائے۔ اتنا اہل علم گھبراتے تھے کہ کوئی تعبیر کا کوئی معنی نہ نکل جائے غلط۔ اور آج حالت یہ ہے کہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو علم والا سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان کو علم والا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں۔ صاف کہتے ہیں کہ دین میں اہل علم میں سے اور دین میں اجتہاد کرنے والوں میں سے ہے، وہ خود سمجھتا ہے یا لوگ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اس درجے تک نہ پہنچا ہو۔ اگر اس درجے کو پہنچا ہے کہ واقعی علم والا ہے تو اس کا علم والا کہنا ہی چاہیے، اجتہاد والا ہے تو اجتہاد والا کہنا ہی چاہیے۔ لیکن اگر وہ علم اور اجتہاد کے اس مقام پر نہیں ہے تو یوں ہی اسے کیوں علم و اجتہاد والا مقام دیا جائے؟ نہ وہ خود اس کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے آپ کو اس مقام پر فائز کرے، اس مقام پر وہ نہیں ہے، اور نہ دوسروں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اسے وہ مقام دینے کی کوشش کریں جس مقام کا وہ اہل نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لہٰذا اس پر عمل کرے۔ وہ خود کیا کرے؟ اس پر عمل کرے۔ سوچتا ہے کہ میرے پاس علم ہے تو اسی حساب سے چلتا ہے، وہ اسی حساب چلتا ہے، کسی بھی مسئلے میں بولنا اپنا حق سمجھتا ہے، کسی بھی مسئلے کا جواب دینا اپنا حق سمجھتا ہے، کسی بھی بڑے سے بڑے معاملے میں گھسپیٹ کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ اسی پر عمل کرے کا معنی یہ ہے۔
اور اپنی رائے کو حتمی رائے اور اپنے اختلاف کو اختلاف شمار کریں۔ میں نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے، اور میں نے جو کہہ دیا نہیں صحیح ہے تو نہیں صحیح ہے۔ اب آپ سوچیں کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، آج کے نہیں ہے، یہ پانچویں، میں سمجھتا ہوں کہ 5ویں 6 صدی ہجری کے عالم ہیں، یہ 1446 میں ہم ہیں۔ یہ باتیں کیا آپ کو نہیں لگتی ہیں کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس ماحول میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں لکھی، حرفاً حرفاً، یہ لفظ لفظ کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یعنی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بدعتوں کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، بدعتوں کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ اچھا، تو اپنی رائے کو حتمی رائے، اہل علم کسی مسئلے کا جواب دیتے ہیں نا، تو جواب دینے کے بعد کہتے ہیں بھئی ھذا ما عندی، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، یہ میرے پاس ہے، یعنی جو میرے پاس علم ہے ٹوٹا پھوٹا، اس کی روشنی میں یہ ہے مسئلے کا جواب، حلال ہے حرام ہے، جو بھی جواب دیا گیا ہے یہ ہے جو میرے پاس ہے، یعنی میرے پاس جو علم ہے اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور سلف کی، اس کی روشنی میں نے جواب دے دیا ہے، لیکن صحیح حقیقت میں صحیح کیا ہے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ چوٹی کے ائمہ جو مطلب عالم اسلام کے مرجع کہلاتے ہیں، ایسے امت کے ائمہ علماء سلف سے لے کر کے خلف آج تک الحمدللہ اس راستے پر ہیں، تو ان کے یہاں کیا ہے کہ بھئی وہ گرچہ انہوں نے دلیلوں کی روشنی میں جواب دے دیا ہے، لیکن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فائنل بات ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ دیتے ہیں بھئی یہ میرے پاس جو تھا وہ میں نے بیان کر دی، بتا دیا ہے، بقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، اس کا خوب علم ہے۔ لیکن آدمی یہ آدمی کیا کرتا ہے، اپنی رائے کو حتمی رائے میں، جو رائے میں نے دی ہے وہ فائنل ہے، ایک حتمی یعنی پکی رائے جس میں کوئی تبدیلی کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، اور اپنے اختلاف کو اختلاف، آپ مانے نہ مانے کوئی اعتبار نہیں، میں نہیں مانوں گا تو بس وہی ہے جو میں نہیں مان رہا ہوں، یعنی اپنے اختلاف کو اختلاف گنے اور آپ کے اختلاف کو کوئی اختلاف نہ گنے نہ شمار کرے۔ کہتے ہیں لیکن کبھی یہ کسی جزوی یا فرعی مسائل میں ہوتا ہے، اور کبھی دین کے اصولوں میں سے کسی اصول میں ہوتا ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں، یہ مسئلہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کبھی ایمان اور عقیدے جیسے مسائل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اس میں بھی طے کر لیتا ہے کہ بھئی جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، باقی آپ جو کہہ رہے ہو غلط ہے، اور کبھی جزوی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی فقہی مسئلہ ہوتا ہے نا، ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں درست ہے، اور اس میں فائنل کر لیتا ہے کہ بھئی یہی جو میں کہہ رہا ہوں میری رائے وہی قابل اعتبار ہے۔ کہتے ہیں کبھی علمی اصولوں میں سے ہوتا ہے، کبھی دین کے اصولوں میں سے کسی اصول میں سے ہوتا ہے، خواہ وہ اعتقادی اصولوں میں سے ہو یا علمی اصولوں میں سے، یعنی گویا کہ وہ ہر طرح کے مسئلے میں ہو سکتا ہے، اور ایسے لوگ ہر مسئلے میں یہ کرتے ہیں، اپنی رائے کو فائنل حتمی رائے، اور دوسروں کی رائے کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی اعتبار نہیں، وہ کہے تو کوئی اعتبار نہیں، وہ ہم ہاں کہیں اور وہ نہ کہیں تو ان کے نہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں، اور ہم نہ کہیں اور وہ ہاں کہیں سب مل کر کے تو ان کے ہاں کہنے کا کوئی اعتبار یہ۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ پوری امت کے چوٹی کے علماء ایک طرف ایک موقف پر ایک اسٹینڈ پر رہتے ہیں، اور یہ جہلا جو فی نفسہ ہی علم کے اس منصب پر نہیں ہیں، اپنے آپ کو اس منصب پر سمجھتے ہیں اور سارے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں، یعنی غلط ٹھہراتے ہیں سب۔ اچھا، کہتے ہیں چنانچہ آپ اسے کبھی دیکھیں گے، کسے؟ ایسے ہی متعالم کو جو علم والا نہیں ہے، اپنے آپ کو علم والا سمجھتا ہے، کہتے ہیں چنانچہ آپ اسے کبھی دیکھیں گے کہ وہ شریعت کے کلی اصولوں کو تباہ کر کے اس کی جزویات کو اپناتا ہے۔ اب ایک ہے شریعت کے کلی اصول، یعنی پرنسپلز، بنیادیں، ان کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک جزوی مسئلے کو پکڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور ایسا کتنا مسئلہ موجود ہے۔ آج بڑی بڑی بدعتوں میں ڈوبے ہوئے لوگ رافضیت میں، خارجیت میں کبھی بات نہیں کرتے،
ان کا آپ سے کسی مسئلے میں اختلاف ہوگا، یہ اختلاف کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں چھیڑیں گے، چھوٹا سا مسئلہ لا کر کے چھیڑیں گے آپ، ایسا لگے گا کہ جیسے اس سے بڑا کوئی ایشو نہیں ہے دنیا کے اندر، اور بڑی بڑی بدعتیں ان کے ہاں کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہوں گی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ شریعت کے کلی اصولوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ خارجیت مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، کلی اصول کے نہیں اصول ہے، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا ولی امر کتنا بھی گنہگار ہو، وہ اگر کفر و شرک نہیں کرتا ہے تو بغاوت کرنا اس کے خلاف حرام ہے۔ یہ کلی اصول ہے، ضابطہ ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اس مسئلے کو امت کے علماء نے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس مسئلے کو اہل علم نے عقیدے کی کتابوں میں، کیوں؟ اگر امپورٹنٹ نہیں ہے، اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، تو عقیدے کی کتابوں میں کیوں نوٹ کیا جائے؟ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اصولوں کو، کلی اصولوں کو تباہ کر کے اس کے بعض جزویات کو اپناتا ہے، یعنی چھوٹی چیز کو لے لیتا ہے اور پوری بنیاد کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے معانی کا احاطہ، اور اس کے مقاصد کی گہری فہم کے بغیر بظاہر جو کچھ اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اسے اسی کا حصہ بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو نئی ایجاد کی ہوئی بدعت کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ بدعت شیخ نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ یہ انداز، یہ لب و لہجہ بدعت کو سمجھانے میں ہمیں عام طور پر نہیں ملتا۔ ڈیفینیشن ملتی ہے نا، قواعد ملتے ہیں، اصول کیا بولتے ہیں اس کو، یعنی تعریف اس کو کہتے ہیں، پہچان جس کی اصل نہ ہو، قرآن میں، سنت میں، شریعت میں ایک نیا طریقہ نکال لیا گیا ہو، لیکن یہ شیخ نے پریکٹیکل سمجھایا۔ اسی کو نئی بدعت کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث نے اسی بات کی تنبیہ کی ہے۔ اب یہ مسئلہ بڑا اہم ہے میرے بھائی، یہاں شیخ کی بات سے ایک نقطہ ایک دم کھل کر کے باہر آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تعالم بدعت ہے۔ تعالم کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ علم حاصل کرو، عمل کرو، دعوت دو، اس راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرو، یہ دین ہے، یہ سنت ہے۔ لیکن علم نہ ہو اور علم حاصل کر کے علم والا نہ بننے کی کوشش کرے، بلکہ علم کے بغیر اپنے آپ کو علم والا ثابت کرے، خود ثابت کرے یا دوسرے لوگ اس کو ثابت کریں، اس کو شیخ کہتے ہیں کہ اس کو بدعت میں شامل کیا جائے گا۔ یہی نوع ایجاد بدعت ہے۔ تو آپ یا تو تعالم کو بدعت کہیں، یا تعالم کے ذریعے سے جو کچھ باہر نکل کر کے آتا ہے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بدعت ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بہت ہی حساس ہے، بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے، اور اس میں کوئی تأمل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس میں ٹھہراؤ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بے چین ہو۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا دین علم پر مشتمل ہے، قرآن کریم کی آیات بینات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہادی ہے، آپ کا کلام ہے، آپ کا فرمان ہے، پھر اس کو سیکھنا، اسی کا نام علم ہے۔ اس کو سیکھے بغیر ایک آدمی اپنے آپ کو سیکھا ہوا ظاہر کرے حقیقت کے خلاف، تو اس میں کوئی شک ہے کہ یہ بدعت ہے؟ اس کے بدعت ہونے میں کیا شک ہے میرے بھائی؟ اس لیے بہت بنیادی مسئلہ ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، اس حدیث نے سبحان اللہ جوامع الکلم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا کیا نہیں بتلا دیا، کیا کیا نہیں بتلایا۔ دیکھیے، لا يقبض اللہ العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، اللہ تبارک تعالی علم کو لوگوں کے دلوں سے کھینچ کر نہیں ختم کرے گا، نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا، سمیٹ لے گا، لیکن لوگوں کو جو علم اللہ نے عطا فرمایا ہے ان کے سینوں کے اندر موجود ہے، ایسے نہیں کرے گا کہ اللہ نے اس سینے کے اندر سے علم کھینچ لے اور جو سینہ علم سے بھرا ہوا تھا وہ بغیر علم کے ہو جائے، ایسا نہیں ہو۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھائے گا،
علم کو اٹھائے گا۔ کیسے اٹھائے گا؟ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھا لے گا۔ ایک دم صریح لفظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ علم اٹھنے کا مطلب علماء کا اٹھ جانا ہے۔ علم اٹھنے کا مطلب علماء کا اٹھ جانا ہے۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء کو موت دے دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ تو علم وہ ہے جو سینوں میں ہے، علم وہ ہے جو سینوں میں ہے۔ سینوں میں جن کے علم ہے اور ان کے ظاہر پر اس کا عمل دکھائی دے رہا ہے، یہ اصل میں علم ہے۔ اور اگر یہ سینوں کے اندر علم اور اس پر عمل کرنے والے اگر دنیا میں نہ رہے، تو اگر دنیا پوری کی پوری لائبریری بن جائے، کتابوں کا انبار بن جائے، تو بھی علم نہیں کہا جائے گا اسے۔ علم معمول بھی ہی ہوتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کتابیں موجود رہیں گی، قرآن موجود رہے گا، سنت موجود رہے گی اور ظاہر کی قیامت تک موجود رہیں گی، پھر علم کیسے اٹھے گا؟ علم اٹھے گا علماء کے اٹھانے سے۔ انما ذہاب العلم ذہاب حملتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل علم کا جانا حقیقت میں علماء کا چلا جانا ہے۔ علماء اٹھ جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہوا، چھپا ہوا، پرنٹ کیا ہوا، رکھا ہوا، اس علم کو علم نہیں کہتے ہیں، بلکہ ان علم والوں کے ہونے سے علم باقی رہے گا۔ اور اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبید اللہ ابن زیاد، کیا نام ہے، صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام، لمبی حدیث میں وہ ایک ٹکڑا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا میں تو سمجھتا تھا کہ تم اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ چکے ہو۔ کیا سمجھتے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی علم کیسے اٹھے گا؟ علم کیسے اٹھے گا؟ یہ قرآن ہمارے بیچ میں ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو، بیویوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بعد والے بچے ہمارے جب آئیں گے تو وہ خود پڑھیں گے، پڑھے ہوئے ہیں، دوسروں کو، اپنے بال بچوں کو پڑھائیں گے۔ تو جب پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہے گا، تلاوت ہوتی رہے گی، تو علم اٹھایا کیسے جائے گا؟ کہاں علم ختم ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سمجھتے نہیں ہو، اگر کتابوں کے رہنے سے علم باقی رہتا تو یہ تورات یہودیوں کی آج بھی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ یہ انجیل یہودیوں کی آج بھی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ لیکن وہ یہودیت اور عیسائیت جو اتری تھی آسمان سے، وہ کہاں ہے؟ نہیں۔ تو کتابوں کے رہنے سے نہ علم رہتا ہے، نہ کتابوں کے اٹھنے سے علم اٹھتا ہے۔ اصل میں علم اٹھتا ہے علم والوں کے اٹھنے سے۔ جب اس کو پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے والے، عمل کرنے والے، برتنے والے، دعوت دینے والے اٹھ گئے تو کتابوں کے گٹھر سے علم باقی نہیں بچے گا، کیونکہ سورس ہے، مرجع ہے، اس کو پڑھنے والے، اس مرجع اور سورس سے نکالنے والے علم کو ختم ہو گئے دنیا سے۔ اسی لیے علماء کی موت جب ہوتی ہے تو دین میں شگاف پیدا ہو جاتی ہے، دین میں پھٹن آ جاتی ہے، دین میں خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ کے کلام کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نہیں دیکھتے أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا کہ ہم زمین پر آتے ہیں، زمین کی طرف آتے ہیں، کیا فرمایا نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، اور اس کے کنارے کنارے سے اسے ہم کم کرتے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کئی باتیں کہی گئی، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس سے مراد علماء کی موت ہے۔ نَأْتِ الْأَرْضَ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، ہم آتے ہیں زمین پر اور اسے کناروں سے کم کرتے جاتے ہیں، یعنی ہم علماء کو موت دیتے جاتے ہیں، علماء دنیا سے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے سمجھو کہ جیسے زمین سمٹ رہی ہو، علماء کو کی موت ہونا دراصل جیسے زمین سمٹ جائے، ایسے ہی علماء کی موت سے یہ دنیا سمٹ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں اور بھی روایتیں موجود ہیں، سلف صالحین کے بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ موت العالم عالمی
ثغرۃ فی الدین، ثغرۃ فی الاسلام، ایک عالم دین کی موت دراصل دین اسلام کے اندر ایک شگاف ہے، ایک خلا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہی بھرا جا سکتا ہے۔ تو علماء اٹھائے جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے دنیا سے علماء اٹھا لیے جائیں گے، پھر یہ حالت ہو جائے گی۔ حتی اذا لم یبق عالم یا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤساء جہالا، ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھاتے 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 حالت یہ ہو جائے گی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا، جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا۔ اس روایت میں کہ لم یبق عالم، جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤساء جہالا، تو لوگ جاہل سردار مقرر کر لیں گے، جاہل اغوا، جاہل پیشواؤں کو اپنے لیے مقرر کر لیں گے، بنا لیں گے، طے کر لیں گے، ڈکلیئر کر لیں گے ہمارے ہیں۔ اچھا، فسئلوا، ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ حالات کی عکاسی ہے مستقبل میں ہونے والے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کی روشنی میں یہ باتیں ہم امت کے لوگوں کو بتلا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فسئلوا، انہی جاہلوں سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، گویا یہ حالت ہوگی دنیا کے اندر، جاہلوں سے سوالات کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک وقت آئے گا واقعی جاہلوں سے ہی پوچھا جائے گا، یعنی تناسب شرح کم زیادہ تو سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب کوئی عالم باقی ہی نہیں بچے گا تو جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اب یہاں پر ہمیں وہ مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب علم کی بات چل رہی ہے، علماء کی بات چل رہی ہے، علم کے اٹھ جانے کی بات اور علماء کے اٹھ جانے کی بات چل رہی ہے، تو اس علم سے مراد دین کا خالص علم ہے، دین کا خالص علم ہے، جو اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کرام اور سلف امت کی فہم اور ان کی تشریحات اور ان کی تصریحات پر مشتمل ہے، اسی کا نام علم ہے۔ اس کے علاوہ بدعقیدگی ہے، بدعات ہیں، نفس پرستی ہیں، خواہشات ہیں، ہے نا، ان راستوں پر چلنے والے بہت زیادہ نالج رکھنے والے بھی دنیا میں ہوں گے، تو بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سچے علم والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اپنے اپنے اعتبار سے تو برے لوگ موجود رہیں گے۔ اب یہ جن جہلا کی بات چل رہی ہے کہ علماء اٹھ جائیں گے، جہلا باقی بچیں گے، تو یہ جہلا کس اعتبار سے ہوں گے؟ دین کے اعتبار سے جاہل ہوں گے نا۔ ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے اونچی اونچی ڈگریاں ہوں ان کے پاس، ہو سکتا ہے دنیوی اعتبار سے ان کے پاس اچھی کوالیفیکیشن ہو، ان کے پاس مطلب واقعی مؤہل ہو، ڈگریاں ہوں، اونچی صلاحیتیں ہوں دوسرے میدانوں کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حوالے سے جو علم ان کے پاس ہونا چاہیے، جو مطلوب ہے، وہ ان کے پاس صحیح معنوں میں نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ نقطہ بھی یاد رہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے مسئلہ پوچھیں گے، تو ہے وہ جاہل لیکن اسے پیشوا بنایا جا رہا ہے، یعنی جہالت کے ساتھ ہی ان کو پیشوا بنایا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ فَسُئِلُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو ان سے پوچھا جائے گا بغیر علم کے، یعنی بغیر علم کے پوچھا جائے گا۔ پوچھنے والے علم والے نہیں ہوں گے، وہ تو صحیح بات ہے کہ پوچھنے والے علم والے نہیں ہوں گے، لیکن یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے پوچھا جائے گا ان سے اس حال میں کہ وہ علم والے نہیں ہوں گے، جن سے پوچھا جا رہا ہوگا وہ علم والے نہیں ہوں گے، کیونکہ علم والے اٹھ چکے ہیں، علم والے اٹھ چکے ہیں۔ اچھا، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اب یہ لوگ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ اب یہ لفظ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا پیارا ہے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم، وہ مسائل بتائیں گے بغیر علم کے۔ استفتاء کا مطلب ہوتا ہے مسئلہ پوچھنا، اور افتاء کا مطلب ہوتا ہے مسئلے کا جواب دینا۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم، یہ جاہل ہوں گے بغیر علم کے، لوگوں کے فتووں کے، استفتاءات کے مسائل کے جواب دیں گے، فتویٰ دیں گے، علم نہیں ہوگا ان کے پاس۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ بالترتیب سب چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اترا، وہ علم کا خزانہ ہے، اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، وہ علم کی روشنی ہے، نبی کے صحابہ نے سمجھا برتا عمل کیا، وہ علم کی روشنی ہے،
اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، جہلا کو لوگ اپنا پیشوا اور اغوا بنا لیں گے، ان سے پوچھیں گے اور وہ علم نہیں رکھیں گے، اس کے باوجود ان کو ان کے مسائل کا جواب دیں گے۔ تو یہ ہو گئی بات۔ اب جب علم نہیں ہے تو جہالت باقی ہے، جہالت باقی ہے، جہالت کی روشنی میں یعنی جہالت کے ساتھ لوگ فتوے دے رہے ہوں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوگا؟ اس سے گمراہی پھیلے گی۔ تو ہدایت کا تعلق علم سے ہے، ہدایت کا تعلق علم سے ہے، اگر علم نہیں ہے تو ہدایت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو آیت کریمہ ہے اخیر والی، اس میں آپ دیکھیے 3 طبقے بتلائے گئے ہیں، 3 طبقہ۔ ایک ہے منعم علیہم کا طبقہ، منعم علیہم جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہوئی ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے مغضوب علیہم کا، اور تیسرا طبقہ ہے ضالین کا۔ آپ اگر اس میں غور کریں نا تو آیت کریمہ سورۃ الفاتحہ اپنے اندر کتنا عظیم پیغام لیے ہوئے ہیں۔ صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور آیت کریمہ کے سورت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہدایت کی دعا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ضلالت میں کون لوگ ڈوبنے والے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ گمراہ تو دونوں طبقے ہیں، یہودی عیسائی دو کے دونوں گمراہ ہیں، دو کے دونوں گمراہ ہیں، لیکن ایک کو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کا غضب ان کے اوپر اترا ہے، اور دوسرے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ضالین ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں کا وصف غالب ہے۔ یہ وصف کون سا ہے؟ یہ وصف غالب ہے، یعنی یہ وہ صفت ہے، یہ وہ حالت ہے ان کی جو ان دونوں الگ الگ فرقوں پر یہ حالت زیادہ پائی جاتی ہے، ورنہ اصل میں گمراہ دونوں ہیں اور اللہ کے غضب کی مار بھی دونوں پر ہے، لیکن یہ غضب کے اعتبار سے زیادہ حقدار ہیں اور یہ ضلالت اور گمراہی کے اعتبار سے زیادہ حقدار ہیں۔ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے وہ ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ ہدایت تو ہدایت علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہودیوں کو دیکھ لو، علم کے ساتھ جڑی ہے، علم ہونا چاہیے لیکن علم نافع ہونا چاہیے۔ علم کیسا ہونا چاہیے؟ نافع۔ اب آپ غور کریں، ایک طبقے کے پاس علم ہے، علم ہونے کے باوجود بھی ہدایت نہیں ہے، اور دوسرے طبقے کے پاس علم ہی نہیں ہے تو ہدایت کہاں سے آئے؟ یہ عیسائیوں کا طبقہ الضالین، جو اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ جو ہیں وہ نہیں، ان کا راستہ نہیں چاہیے، اور جن پر اللہ تیرے غضب کی مار پڑی ہے ان کا بھی راستہ نہیں، اس کی رہنمائی نہیں کرنا، ان لوگوں کے راستہ ہمیں بتلانا جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیں یہ الضالین گمراہ، اس سے مراد نصارہ، مسیحی، عیسائی، کرسچن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مراد ہے۔ اب ان کے ہاں مسئلہ دیکھیے، یہ گمراہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں، بغیر علم کے وہ عمل کرتے ہیں، مطلب پوری رات جاگتے ہوں گے، شب بیداری کرتے ہوں گے، لیکن جو کچھ کرتے ہوں گے بغیر علم کے کرتے ہیں، علم نہیں، اس سے گمراہ ہو گئے۔ اور یہودیوں کو دیکھو، یہودیوں کو یہ بھی گمراہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مفسرین نے کہا کہ دو کے دونوں طبقے گمراہ ہیں، اور دو کے دونوں طبقوں صحیح معنی میں اللہ کی غضب کی مار ہے دونوں کے اوپر، لیکن ایک صفت اس کے لیے زیادہ مناسب ہے اور دوسری صفت اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، اس لیے اللہ نے ان کو یہ نام دے دیا اور ان کو یہ نام دے دیا۔ یہ الضالین گمراہ عیسائی جو ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، بغیر علم کے عمل کر رہے ہیں، تو بغیر علم کے عمل کرنا بھی گمراہی ہے، اور علم ہو، بغیر علم کے عمل کرنا بھی گمراہی، اور علم ہو اس پر عمل نہ کیا جائے تو بھی گمراہی۔ تو فضلوا و اضلوا میں دونوں ہیں، فضلوا و اضلوا میں دونوں ہیں۔ آپ دیکھیے گمراہ ہوں گے خود بھی اور گمراہ کریں گے۔ گمراہ اس لیے ہوں گے کیونکہ علم نہیں ہے ان کے پاس، علم نہیں ہے ان کے پاس، بغیر علم کے لوگوں کو بتلا رہے ہیں، بھئی خود ہدایت پر نہیں ہے تو دوسروں کو ہدایت کہاں سے دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اپنی سنت کی ترغیب تعلیم دیتے رہے، اور آپ نے اپنے بعد کیا ہوگا وہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو آپ نے خلفائے راشدین کا نام پہلے نمبر پر لیا۔ صحابہ کرام میں ایک بات یاد کرنے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جب نام ذکر کیا تو 2 لفظ خاص طور پر استعمال فرمائے۔
اس میں ایک لفظ ہے الراشدون اور دوسرا لفظ ہے المہدیون۔ الراشدین المہدیین من بعدی، وہ نیکی کے راستے پر ہوں گے، اور مہدیین کا مطلب ہوتا ہے وہ خود ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ تو ہدایت یافتہ ہوں گے، نیک ہوں گے، ان کے راستے پر تمہیں چلنا ہے۔ ہدایت کا خاص ذکر کیا گیا خلفائے راشدین کے سلسلے میں۔ خلفائے راشدین کے سلسلے میں کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ ہدایت کا لفظ، کہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایت پر چل رہے ہیں، ہدایت کا علم ہے اور ہدایت کے مطابق عمل ہے، یہ ہے ان کا کام۔ تو یہ مسئلہ بہت زیادہ بنیادی ہے کہ علم کا تعلق ہدایت سے ہے، ہدایت کا تعلق علم سے ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو ضلالت ہے، اور علم ہے اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو بھی ضلالت ہے، کیونکہ وہ علم نافع نہیں ہے، اور جب تک علم نافع نہ ہو اسے ہدایت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اتنے سارے لوگ ہیں جن کو موٹی بات معلوم ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، لیکن وہ کبھی عبادت نہ کریں۔ ہدایت یافتہ کہا جائے گا انہیں؟ امت کا اجماع ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، نبی کی رسالت کی گواہی دے، آخرت کی بھی گواہی دے، لیکن مجرد ترک عمل پایا جاتا ہو، یعنی عمل بالکل ہی نہ کرے وہ آدمی، کہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مانتا ہوں میں، شرک کرنا حرام ہے جانتا ہوں میں، قبر پر کبھی نہ جائے، لیکن عمل بھی کوئی نہ کرے، کبھی نماز نہیں، میرا عقیدہ میں اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، سب کچھ میرا یقین ہے، عمل نہیں کرتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے نہیں کرتا تو گنہگار ہے، وہ کبھی کرتا کبھی نہیں کرتا، کوتاہیاں جیسے ہم آپ میں پائی جاتی ہیں اور لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ایک آدمی عمل ہی نہ کرے، عمل ہی نہ کرے، کہے کہ ہمیں عقیدہ جو ہم نے رکھا ہے وہی نجات کے لیے کافی ہے، تو یہ جو طبقہ ہے نا، یہ جو طبقہ ہے، یاد رکھیں امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ مجرد ترک عمل کفر فی الدین، سرے سے عمل چھوڑ دینا دین میں کفر ہے، سرے سے عمل نہیں کرتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے کبھی پڑھتا ہے، کوئی الگ بات ہے، ایک آدمی بالکل نہیں، کوئی بھی عمل پایا ہی نہیں جاتا سرے سے، ایسی صورت میں کفر فی الدین، یہ دین میں کفر ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک شبہ آتا ہوگا، ہمارے سامنے حدیثوں میں واقعات پیش ہیں، حدیثوں میں واقعات پیش ہیں، کیا ایک آدمی ابھی اسلام لایا، ابھی تک کفر کی حالت میں تھا، ابھی اسلام لایا، مسلمان ہوا، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا، ایمان لایا، یقین کیا اور وعدہ کیا کہ جو کچھ میں سنا ہوں اس کے مطابق عمل کروں گا، اور اس کے بعد جب سواری لے کر کے پلٹا تو سواری بدک گئی اور اسے پٹک دیا اور وہ گر کر کے اس کی موت ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لم یسجد للہ سجدتن قط، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی من اراد من احب ان یرا رجلا من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جسے کسی جنتی کو دیکھنے کی چاہت ہو وہ اس آدمی کو دیکھ لے، اور اس کے بعد وہ گرا اپنی اونٹنی سے، اس کی موت ہو گئی، وہ جنت میں جائے گا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جنت میں، لیکن ایک سجدہ بھی اللہ کے لیے نہیں کیا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی سرے سے عمل نہ کرے وہ کفر ہے، پھر یہ ان حدیثوں کا کیا ہوگا جس میں اس آدمی نے ایک بھی عمل نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا اور اس کی موت ہو گئی، تو کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نجات دے گا یا نہیں دے گا؟ نبی اپنی زبان سے کہتے ہیں جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے، تو پھر کیا جواب ہے اس کا؟ عمل تو کیا نہیں اور سرے سے نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات جو چل رہی ہے اصل میں وہ چل رہی ہے کوئی آدمی ایمان لائے، کلمہ پڑھے، شہادتین کا اقرار کرے زبان سے دل سے، اور اس کے بعد اسے عمل کرنے کا موقع رہے پھر بھی عمل نہ کرے، عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، جب ابھی ایمان لایا اور اس کی موت ہو گئی تو ایک بھی سجدہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو پھر اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کی کوئی غلطی، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ بھئی اسے موقع ہی نہیں ملا نا، نہ تو نیکی کرنے کا موقع ملا نہ گناہ کرنے کا موقع ملا،
شہادتین کا اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول، کلمہ توحید رسالت پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، لیکن ایک بھی عبادت نہیں کی، سجدہ نہیں کیا اور جنت میں جا رہا ہے۔ تو کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے جا رہا ہے کہ اس کو زندگی نے وفا ہی نہیں کیا، اس کی موت ہو گئی۔ تو ایمان ہے کہ نہیں اس کے پاس؟ عمل بھی ایمان میں داخل ہے، لیکن عمل کا ٹائم ہی نہیں آیا نا، اس موت ہو گئی اس کی، تو کہاں جائے گا وہ؟ جنت میں جائے گا۔ تو ہدایت کا علم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ گمراہی کیوں آ رہی ہے؟ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی اور گمراہ گری، یعنی گمراہ ہونا اور گمراہ کرنا دونوں کی وجہ بتلایا ہے علم سے دوری۔ بے علم لوگ ہوں گے، علم نہیں ہے، جاہل ہیں، تو جہالت کے ساتھ ضلالت اور اضلال، گمراہ ہونا اور گمراہ کرنا دونوں لازم ملزوم ہے، اس سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ اچھا یہاں پر دیکھیے نیچے ترجمہ تو ہو گیا، نیچے یہ صفحہ نمبر 94 میں ہے اردو میں ایڈیشن میں، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس بات کو پڑھیں، کتنا عظیم الشان بات ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس حدیث کا انداز بتلاتا ہے کہ لوگ کبھی بھی اپنے علماء کی جانب سے فساد و گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ فساد ان کے درمیان بگاڑ اور گمراہی تب آئے گی جب ان کے علماء کی موت ہو جائے گی، تو وہ لوگ فتویٰ دیں گے جو علماء نہیں ہوں گے، لہذا لوگ ان کے سبب گمراہ ہوں گے۔ اب یہاں پر آ گئی بات آئی تھی ضلالت اور اضلال کی، گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے کی بات۔ مصنف کہتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ نقطہ سمجھایا ہے، اور بہت واضح نقطہ ہے، بہت واضح نقطہ وہ یہ ہے کہ کبھی بھی فساد و بگاڑ علماء کی طرف سے نہیں آتا ہے۔ سچے علماء، برابر یاد رہے، علماء حق، علماء کتاب و سنت، علماء منہج سلف، رافضی، خارجی، بدعتی، صوفی ہے نا، اندھی تقلید، جامد میں ڈوبا ہوا، اور اس کے علاوہ انکار سنت، توہین صحابہ کرنے والے ہے نا، امت میں دنگے فساد کی آگ بھڑکا کر اسے جہاد اور اللہ کی قربت کا کام باور کرانے والوں کی بات نہیں چل رہی، شیعوں کی، رافضیوں کی، معتزلیوں کی، خارجیوں کی بات نہیں چل رہی، بات چل رہی ان کی جو سچ مچ علماء ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علماء جب تک رہیں گے تب تک مسئلہ نہیں ہے، علماء کی موت ہو جائے گی، سورس ختم ہو جائے گا، جاہل باقی بچیں گے، ان کو لوگ سردار بنائیں گے، ان سے دین کے مسئلے پوچھیں گے، وہ گمراہ بھی ہوں گے خود بھی اور گمراہ کریں گے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک علماء تھے تب تک گمراہ کرنے کا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا تھا۔ علماء خود علم کی حالت میں ہیں تو ہدایت پر ہیں، اور اپنے علم کی روشنی میں امت کو رہنمائی کر رہے ہیں، تو امت کو بھی ضلالت سے بچا رہے ہیں، ہدایت کی راہ پر رکھتے ہیں۔ تو علماء کے بہت صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کبھی بھی اپنے علماء کی جانب سے فساد و گمراہی کا شکار نہیں ہوگی، کہ اللہ کی نبی حدیث صاحب کہتی ہے نا کہ علماء مریں گے، جہلا قائد بنیں گے تو یہ کام ہوگا۔ تو علماء تو ہدایت کے مینار ہیں، علماء تو ہدایت کا چراغ ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں اس کی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن مجموعی طور پر جو دلائل ہیں کتاب و سنت کے، اس سے تائید ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء کا نجوم السماء، علماء کی مثال آسمان کے تاروں جیسی ہے، علماء کی مثال آسمان کے تاروں جیسی ہے، جس سے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے۔ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر لوگ صحراؤں میں اپنی سفر کے رخ کو طے کرتے تھے، پورب کہاں ہے، پچھم کا، رات کا اندھیرا ہو اگر تو آپ کو پتہ چلے گا پورب پچھم کیا ہے، صحرائی علاقہ ہو، نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی مینار ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ ہمارے پاس آج کا کمپاس ہے جس کے ذریعے سے لوگ پتہ لگاتے ہیں۔ تو آخر وہ اس وقت کیا کرتے تھے؟ ستاروں کے ذریعے سے وہ اپنے راستوں کی تعین کرتے۔ جیسے وہ ستارے جب کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے، ایسے ہی علماء بھی آسمان کے ستاروں کی طرح سے ہیں، وہ نازک سے نازک حالات پہ امت کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو گمراہی اور فساد و بگاڑ علماء کی طرف سے کبھی نہیں آتا، ہاں علماء سو کی طرف سے آتا ہے، علماء باطل کی طرف سے آتا ہے، لیکن سچے علماء کی طرف سے کبھی امت کے کسی طبقے کو نقصان نہیں اٹھانا پڑتا کہ گمراہی اور ضلالت ان کے قریب آ جائے۔ اب دیکھیے آگے، اور اسی معنی کی تعبیر کچھ اس طرح کی گئی ہے
یہی معنی جو ہم نے پڑھا نا ابھی، یہی معنی، اس معنی کی تعبیر کچھ اس طرح کی گئی ہے، چنانچہ کسی نے کہا ہے ما خان امین قط ولکن تمین غیر امین فخان. بڑی پیاری حدیث کی، بڑا پیارا قول. کیا کہتے ہیں؟ ما خان امین قط، کسی امانت دار نے کبھی خیانت نہیں کی. یعنی کہ آدمی امانت دار ہوتا ہے تو خیانت نہیں کرتا ہے. کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ تَمَنْ غَيْرَ خَائِن غیر امین فخان. یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے امانت دی ہے وہ امانت دار ہی نہیں ہے، خیانت کرنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے خیانت کرے گا وہ. تو امانت دار آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا ہے، لیکن وہ آدمی غیر امین ہوتا ہے، اس کو ہم دے دیتے ہیں تو خیانت کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. امانت دار کبھی خیانت نہیں. اب علماء امین ہیں اس امت کے. علماء کون ہیں؟ امین ہیں. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بار بار یاد آتی ہے، کیونکہ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ امت بھلائی میں رہے گی جب تک اپنے امانت داروں سے جڑی رہے گی، امانت داروں سے علم حاصل کرے گی، خائنوں سے نہیں، چھوٹے لوگوں سے، بدعتیوں سے، عقل پرستوں سے نہیں، کم علموں سے نہیں، بے علموں سے نہیں، جاہلوں سے نہیں، بلکہ کس سے؟ اپنے کبار سے علم حاصل کرے گی. اور گندے لوگوں سے نہیں، بد کرداروں سے نہیں، بلکہ نیک لوگوں سے علم حاصل کرے گی. جس کو کہا خیار، بہتر لوگوں سے جب علم حاصل کریں گی امت تب تک بھلائی میں رہے گی. تو وہاں پر بھی اس بات کا ذکر آیا ہے کہ امانت داروں سے علم حاصل کرنا. یہاں پر صاف کسی نے کہا ہے کوئی امانت دار کبھی خیانت نہیں کرتا، لیکن کسی ایسے شخص کو امانت دے دی جاتی ہے جو امانت دار نہیں ہوتا ہے تو خیانت کرتا ہے وہ. تو واضح ہے کہ نہیں واضح ہے کہ علماء کبھی خیانت نہیں کرتے. یعنی علماء صحیح معنوں میں جو علماء ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. ہاں اب جاہل ہے، عالم بن کر کے آ جائے گا تو خیانت تو کرے گا ہی. جاہل ہے وہ اپنے آپ کو عالم ظاہر کرے گا تو امت کو مس گائیڈ کرے گا. اس کے بعد کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں، یعنی یہ تو کسی سلف نے کہا تھا کہ کوئی امانت دار کبھی خیانت نہیں کرتا، لیکن غیر امین کو امانت دے دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے. کہتے ہیں ہم اسی پر ایک دوسری بات کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں مبتدع عالم قط ولکنہ استفتی من لیس بعالم. کہتے ہیں کسی عالم نے کبھی بدعت ایجاد نہیں کی، بلکہ اس شخص سے فتویٰ پوچھ لیا گیا جو عالم نہیں ہے. بدعت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جہالت سے ہوتی ہے. جہالت بدعات کا پہلا زینہ ہے، پہلا اسٹیئر کیس کا پہلا اسٹیپ. تو جہالت سب سے خطرناک بلا ہے. اسی لیے اس امت کو سب سے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا. اور علم کی اتنی فضیلت اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں بیان کی گئی ہے تاکہ امت ایک دم ہمیشہ روشنی میں رہے اور علم کے پیچھے بھاگتی رہے، لگی رہے علم. یہ امت، یہ دین جو ہے وہ علم کا دین ہے، دلائل کا دین ہے، اصولوں کا دین ہے، اسی کا نام علم ہے. تو کہتے ہیں مبتدع عالم قط ولکنہ استفتی من لیس بعالم. یہ عالم کبھی بدعت ایجاد نہیں کرتا ہے، لیکن ایک شخص جو عالم نہیں ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اس سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے تو پھر بدعت نکل کر کے آتی ہے. تو جاہلوں سے سوال ہوگا تو بدعتیں پیدا ہوں گی، ورنہ علم والا آدمی کبھی بدعت ایجاد نہیں کرتا. بھئی علماء تو اس لیے آئے ہیں تاکہ جو بدعتیں دنیا میں وجود میں آئی ہیں ان کی قلعی کھولیں، انہیں بے نقاب کریں، ورنہ یہ ہے حالت زار. تو جو عالم نہیں ہو اس سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو بدعتیں پیدا ہوں گی. عالم کبھی بدعتیں ایجاد نہیں کرتا. عالم تو بدعت کے راستے بند کرتا ہے. سچ مچ جو علماء ہیں وہ حقیقت میں بدعت کو کبھی برداشت نہیں کرتے، نہ کسی اعلیٰ شکل میں نہ کسی ادنا شکل میں. یہ کبھی نہیں کہتے کہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی ابھی سے اس کی گرفت کرتے ہیں، اس پر رد کرتے ہیں، اس پر نقد کرتے ہیں. اس لیے ہمارے علماء لکھتے رہے ہیں، کہتے ہیں ان علماء اہل سنہ. علماء اہل سنت کیا ہیں؟ کہتے ہیں علماء اہل سنت یہ اہل بدعت کی گھات میں، ان کی تاک میں لگے رہتے ہیں. وہ جب جب کوئی فتنہ، کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں، یہ اہل علم
ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے. تو یہ ہے. اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس سے پہلے بھی آیا تھا، ہم نے پڑھا ہے. یہاں امام شاطبی کی گفتگو کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ایک دن امام ربیعہ بن ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ، جیسا کہ بات آئی تھی، اس سے ان کو الرائے کے نام سے جانا جاتا ہے. امام ربیعہ الرائے کے نام سے زار و قطار رو رہے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کیا آپ پر کوئی مصیبت آ گئی ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس شخص سے فتویٰ پوچھا گیا ہے جو عالم نہیں ہے. عالم نہیں ہے، اس سے فتویٰ پوچھا جانا مصیبت ہے علماء کے لیے. تو بات کی بات ہے کہ وہ جاہل فتوے کیا کیا دے گا، مسئلے کیا کیا بتلائے گا، کیا عقیدہ بگاڑے گا، یا ایمان خراب کرے گا، کیا عمل خراب کرے گا، یہ تو بات کی بات ہے. لیکن سوال کیا جانا ہی مصیبت ہے. غیر عالموں سے، جہلا سے مسائل کا پوچھا جانا ہی مصیبت ہے. اسے ہمارے اسلاف مصیبت سمجھا کرتے تھے. تو بہرحال یہاں تک ہم آج اکتفا کرتے ہیں اس سیشن میں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ باتیں آگے ہوں گی. ان باتوں سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، ان باتوں میں وہ بہت بنیادی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جو بگاڑ آیا ہے وہ کبھی بھی علم کے راستے سے نہیں آیا ہے، جہالت کے راستے سے آیا ہے. ضلالت اور ایسے ہی تضلیل یعنی گمراہی اور گمراہ گری، گمراہ ہونا اور گمراہ کرنا، اس کی وجہ صرف ہے علم سے دوری. تو تعالم کا خطرہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ آدمی علم والا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو علم والا ظاہر کرتا ہے. ایسی صورت میں اس کا نقصان عام ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ بات بیان کی گئی کہ بعض علماء لکھتے رہے امانت دار آدمی کون ہوتا ہے اور خیانت کون کرتا ہے. ایسے ہی صحیح معنوں میں سنت پرست علم والا کون ہوتا ہے اور بدعتیں ایجاد کہاں سے ہوتی ہیں. یہ دونوں باتیں بھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علمی و دعوتی خیانت کے ضمن میں یہ باتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ عز و جل اپنی عملی زندگی میں اسے برتنے کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.